نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کا وصف نہیں ہے۔ اب یہ جو لا ایمان ہے نا، یعنی کسی شے کی نفی کا اس سے زیادہ تاکید والا اسلوب کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، جس میں اس قسم کی کے ذرے تک کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے نفی مطلق ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اب لا ایمانہ، یہ بالکل وہی بات ہے جیسے لا الہ ہے، اسی طرح لا ایمانہ ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اب کم از کم اس سے یہ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی جو امانت ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق جڑتا ہے، اور بہت گہرا ہے۔ اور اگر ایمان ہو تو امانت خیانت نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں آئے گی، بے ایمانی نہیں آئے گی، بلکہ بے ایمانی کا پھر مظہر ہی خیانت ہوگا۔ اچھا، اب امانت ہے کیا؟ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ امانت سے مراد یہ کہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں، بس وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہیں اور آپ کو ویسے ہی لوٹا دی، تو بس یہ میں نے امانت جو ہے نا اس کے حق ادا کر دیا۔ جی۔ اتنا ایک تصور ہوتا ہے امانت کا۔ اصل میں یہ سارا مسئلہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا کہ امانت ہے کیا۔ ہاں جی۔ اب کم از کم اس تصور کی نفی کے لیے قرآن مجید کا تو سورہ نساء کا بالکل ابتدائی حساب پڑھے نا، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں تو ایک بلکہ یہ جو ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی امانت کہا گیا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور یہاں پہ اس سے مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں، کیونکہ وہ والی امانت تو جس کی ہے اس کے سپرد کی جائے گی۔ وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ جو ہے نا جو 39واں رکوع ہے اس کا، وہ جس میں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر پھر کوئی ایک آدمی دوسرے پر اعتبار کرے، یعنی اس پر اعتبار کرے، اس کے پاس کوئی شے رکھوائے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، وہ اس کی امانت جو ہے نا پوری اس کو لوٹا دے۔ اب الفاظ اگلے مجھے یاد نہیں رہے، لیکن یہ کہ یہ وہ والی امانت ہے جو ہم تصور ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو امانت کا لفظ آیا ہے یہ ذمہ داریوں کے لیے ہے، اجتماعی ذمہ داریاں، کسی کو کوئی منصب عطا کیا گیا ہے، کوئی عہدہ دیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ عہدہ جو ہے نا یہ یعنی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو اس کو سونپی گئی، تو جتنی بھی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں یہ امانتیں ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں مشورے کو بھی امانت کہا گیا ہے، المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو وہ امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو اپنا رازدار بنائے گا، اس کے بغیر مشورہ لے نہیں سکتا، اپنا راز بتائے گا تو آپ اسے مشورہ دے پائیں گے۔ تو اب اگر وہ راز آپ نے افشا کر دیا تو گویا امانت میں خیانت کی، تو اب وہ والے تصور سے تو یہ بات بھی ہٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے یعنی اگر ہم پورے دین کے تصور کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ بھی امانت ہے، قرآن مجید اللہ کی امانت ہے، اور اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی۔ تو ہر امانت کی ایک ذمہ داری ہے، میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے یا آپ نے میرے پاس کوئی شے امانت کے طور پر رکھائی، وہ بھی پورا ادا کرنا، وہ بھی امانت ہے۔ آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ طلب کیا اور اس کے لیے اپنا کوئی رازدار بنایا مجھے، تو وہ بھی امانت ہے، اور اس راز کی حفاظت کرنا بھی امانت ہے۔ اور یہ کہ آپ نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی ہے، وہ خواہ کوئی مطلب یہ جو اس اعتبار سے جو نوکری ہے یا جو بھی ہے، تو وہ ایک طرح سے جو منصب ملا ہے اس کے نتیجے میں وہ سارا اس امانت کے ذیل میں آ جائے گا، تو سارے سرکاری ملازمین بھی اسی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سارے جو ہمارے منتخب ارکان ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گے، یہ سب قوم کی امانتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے اوپر اٹھ کے جو سب سے بڑی امانت سامنے آئے گی وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اللہ کی امانت جو تمہارے پاس ہے، جو محمد الرسول اللہ پہ اتری اور انہوں نے تمہارے سپرد کی ہے، اب لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تو آپ وہ یاد کریں نا خطبہ حجۃ الوداع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو اس کا جو جواب دیا تھا لوگوں نے، صحابہ نے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ و ادیت الامانۃ، امانت ادا کر دی. وہ کون سی امانت تھی؟ یہ ذمہ داری کی امانت تھی. یہ کون سی ذمہ داری تھی؟ اللہ کی جو کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کی تبلیغ. اللہ حل بلغ، تو وہ پہنچانا ہی اصل میں اس امانت کا حق ادا کرنا تھا. صحیح. تو اب وہ آخر میں اس میں کیا آتا ہے؟ فل یبلغ شاہد الغائب. اب جس تک پہنچ گئی ہے وہ امانت، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے اگلے تک پہنچائے. تو یہ بڑی امانت ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا نہیں جڑی ہوئی ہیں.